اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتردوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تقتلوا امامکم، یہاں تک کہ تم اپنے امام کو قتل کر دو، وتجتلدوا باسیافکم، اور تم ایک دوسرے کو تلواروں کے ذریعے مار دو، قتل کر دو، وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ، اور تمہارے شریر لوگ دنیا کے مالک ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی کچھ احادیث ہمارے سامنے آئی ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اپنے امام کو قتل کر دو۔ یعنی دنیا کے اندر جو حالات بنیں گے ان میں سے ایک حالت یہ بن جائے گی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قوم اپنے سچے لیڈروں کو، اپنے سچے مقتداؤں کو قتل کر دے گی۔ اب سچا لیڈر آج کے دور میں تو ہے کوئی نہیں، جتنے بھی ہیں سارے وفات پرست ہیں۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل کے دور میں قوم بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ انبیاء تشریف لائے اور ان میں سے بہت سے انبیاء کو قوم نے قتل کر دیا، کیونکہ انبیاء کی بات کو مانتے نہیں تھے، رسولوں کی بات پر ایمان نہیں لاتے تھے، کیونکہ ان کی جو منشا ہوتی تھی، ان کی جو خواہشات ہوتی تھی، وہ انبیاء علیہ السلام کی پیغام سے ٹکراتی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی تھی کہ وہ انبیاء کو قتل کر دیتے۔ تو یہاں پہ یہی بات ارشاد فرمائے گی، جو قوم کے سچے لیڈر ہوں گے، جو رہنما ہوں گے، جو ان کو صحیح راستہ بتائیں گے، جو قوم کے لیے مخلص ہوں گے، جو ان کو نقصان والے معاملات سے بچا کے حق کی طرف لے جانے والے ہوں گے، ان کی درست رہنمائی کرنے والے ہوں گے، ان کو قوم قتل کر دے گی۔ اپنے اپنے ملک کے لحاظ سے اس کو سوچا جا سکتا ہے کہ مسلمان ممالک میں جس طرح پہلے کچھ عرصہ پہلے یعنی عراق کے اوپر الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیاوی ہتھیار ہیں اور ان کے ایک سچے لیڈر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح لیبیا کا جو لیڈر تھا اس کو بھی اسی طرح قتل کیا گیا، اندر سے لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا، مخالفین پیدا کر دیے گئے۔ عراق کے بارے میں تو پروفیسر غفور یا پروفیسر خورشید صاحب جو اسلامی کے گزرے ہیں، مجھے یاد نہیں پکا میں، لیکن میں نے ان کا مضمون پڑھا تھا، شاید پروفیسر عبدالغفور کا تھا شاید، کہ جی اس وقت 4000 سائنسدان ملک کے اندر موجود تھے۔ ایک ملک جس میں 4000 سائنسدان موجود ہوں، اس ملک کی ترقی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اور وہ یہ لکھا ہوا تھا اس مضمون میں کہ ہر گھر سبزی کے اندر خود کفیل تھا، اور ملک کے اندر ان کا جو لائن والا فون ہے، اس وقت لائن والے فون ہوتے تھے، وہ فری تھا اس میں، یعنی یہاں تک ترقی تھی اس ملک کے اندر۔ اور ان پر الزامات لگا کے، بین الاقوامی پابندیاں لگا کے اس ملک کے لیڈر کو قتل کر دے گا اور اندر سے لوگ قتل کر دے گا، اس کو مخالف بنا دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے آنے والے حالات کی خبریں دی ہیں۔ نبی کا معنی ہوتا ہے آنے والے حالات کے بارے میں خبریں بتانا، خبریں دینا، جو خبریں آج سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دنیا کے اندر ایسے ایسے حالات پیدا ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات سے صحابہ اکرام کو اطلاع دی، اور آج وہ حالات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو پہلی یہ علامت بیان فرمائی قیامت کی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ قوم اپنے ہی لیڈروں کو قتل کر دے گی۔ وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ، اور ایک دوسروں کو تلواروں سے ماریں گے۔ یہ اس دور میں تلواریں تھیں، آج بندوق ہے، آج مارنے کے اور بہت سے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں سائنسی تحقیقات کے ذریعے۔ تو آج کے دور میں قتل و غارت تو عام ہے نا۔
مختلف ناموں سے ایک دوسرے سے مخالفت کی بنا پہ قتل کر دیا۔ حالانکہ رائے کا اختلاف ہوتا ہے، رائے کے اختلاف میں اتنی شدت آ جاتی ہے کہ پوری جو ہے وہ جماعت کو قتل کر دیتے ہیں، مساجد پر حملے کر دیتے ہیں، مساجد کو بمبوں سے اڑا دیتے ہیں، خود کش حملوں کے ذریعے بڑے بڑے مجمع کے اندر جو ہے خود کش حملہ کر کے سینکڑوں اور ہزاروں انسانوں کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ، پوری گاڑی جو ہے نا بارود سے بھر کے مسجد سے ٹکرا دیں گے اور جماعت کھڑی ہوگی جمعے کی، اور مسجد کے اندر ہزاروں لوگ ہوں گے اور سارے کے سارے موت کی نیند سلا دیے جائیں۔ یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں، یہ اللہ کے نبی فرما رہے۔ میں تو آپ کو اس کو تھوڑی وضاحت بتا رہا ہوں۔ ہمارے ملک کے اندر یہ حالات ہے، ہم دوسرے ملک کو ہم نے کیا دیکھنا ہے کسی کو کہ اپنے ملک کے اندر مذہب کے نام پہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ، کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جی ایک دوسرے کو تلواریں ماریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ، اور تمہاری دنیا کے شریر لوگ مالک ہو جائیں گے، تمہاری حکومت کے اندر بھی شریر لوگ تمہارے مقتدار رہبر بن جائیں گے، اور شریر لوگوں کے پاس مال و دولت زیادہ آ جائے گا جس کی بنیاد پہ لوگوں کو تنگ کریں گے۔ پیسہ زیادہ آتا ہے، پیسہ اور زیادہ آنا یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے خود فرمایا کہ تمہارے مال و اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اگر تو مال اللہ کے حکم کے مطابق کمایا جائے اور اسی طرح خرچ کیا جائے پھر تو وہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے فضل بھی فرمایا مال کو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز ادا کر لو تو زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، تو وہاں پہ مال کو فضل فرمایا، اور یہاں پہ انما اموالکم اولادکم فتنہ میں مال کو آزمائش بتایا۔ تو آزمائش کب ہوگی؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کمایا نہیں جائے گا اور ان کے احکامات کے مطابق خرچ نہیں کیا جائے گا، اس وقت مال آزمائش ہوگی۔ اب جو شریر لوگ ہیں جن کی طبیعت میں شرارت غالب ہے، جو شیطان کے پیچھے لگنے والے ہیں، ان کے پاس مال و دولت زیادہ آئے گی تو اس مال و دولت کی بنیاد پہ ملک کے اندر فساد کھڑا کریں گے، فساد پھیلائیں گے، خرابیاں کریں گے، قتل و غارت کریں گے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کریں گے، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے کریں گے۔ یہ آج ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ خبریں دے دی ہمیں، یہ سچی خبریں ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ قیامت کب قائم ہوگی؟ جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے، اور یہ حالات کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ انسان خود بخود پیدا کرے گا۔ سورہ روم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے انسانوں کے اپنے کسب کی بنیاد، ان کے اپنے اعمال کی بنیاد پہ۔ اس لیے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ٹھیک کر کے سچے لوگوں کے ساتھ ہونا ہے، سچے لوگوں کو مقتدا اور رہبر بنانا ہے، تاکہ یہ قیامت کی نشانیاں ہمارے سے دور ہوتی چلی۔ ہم خود ہی قیامت لانے والے ہیں اور خود ہی قیامت کو دور کرنے والے ہیں۔ ان نشانیوں کو کم سے کم کریں گے تو قیامت دور ہوتی چلی جائے گی، قتل و غارت عام ہوتی چلی جائے گی، زنا عام ہوگا، شراب عام پیا جائے گا، دنیا دار لوگ، جو غریب لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آئے گا ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، جیسے کہتے ہیں یہ خاندانی بندہ نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا اب یہ شرارتیں کرنے لگ گیا۔ تو یہ علامات قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف عنوانات سے ہمارے سامنے ارشاد فرما دی ہیں، ان کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کریں۔